حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں تو اپنی جان کو ڈر گیا. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا حوصلہ افزا کلمہ ارشاد فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا. اب 5 اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ تو سنیے. فرماتی ہیں کلا کلا کلا. آپ نے جو کہا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا کہ میں بارے وحی کو برداشت نہیں کر پاؤں یا مخالفین کے ایذا رسانی پر صبر نہ کر سکوں اور یا رائے خدا میں شہید کر دیا جاؤں. فرمایا کلا، ایسا نہیں، آپ بارے وحی کو بھی برداشت کریں گے، ایذا رسانی پر بھی صبر کریں گے اور اللہ رب العزت دشمنوں صاحب کی محافظت فرمائے گا. کیوں نہ ہو، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یہ واللہ، یہ واو قسمیہ ہے، معنی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو کبھی ناکام نامراد رسوا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ میں جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ اوصاف کمال ہیں، اور اللہ رب العزت جس کو اوصاف کمال عطا فرماتا ہے اور اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اس کے مراتب کو تو اور مزید بلند و بالا فرماتا ہے. اور کیوں نہ ہو، قرآن تو خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اوصاف حمیدہ کیا ذکر کیے تو فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمَ 1، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ 2، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ 3، وَتَقْرِي الضَّيْفَ 4، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. اب ان 5 اوصاف حمیدہ کے تعلق سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو کہا اس کی توضیح سنیے. فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمَ، آپ تو ہمیشہ اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک فرماتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، نبی کریم کا تو درس ہے سل من قطع کا، واعف عمن ظلمک، وحسن الی من اساء الیک. سل من قطع کا، صاد کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو آپ سے یعنی تعلق جوڑو، رشتوں کو نبھاؤ جو آپ سے قطع رشتہ کرے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صلہ رحمی تھی اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ، وہ تو بالکل جگ ظاہر ہے. اور دوسرا وصف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کل کا معنی ایک تو آتا ہے بوجھ، اور ایک کل کا معنی آتا ہے وہ انسان کہ جو کہ کچھ بھی نہ کر سکے بلکہ دوسرے پر بوجھ بنے. قرآن کریم میں بھی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ. تو اب
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ کا معنی یہ ہوگا کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ضعیف، نادار، بے کس، بے سہارا کی مدد کرتے ہیں۔ اور اب ضعیف اور بے سہارا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، آپ سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی اِنَّکَ لَا تَصِلُ الرَّحِمَ، یہ تو عزیز و اقارب کے لیے ہوا، اور پھر فرمایا کہ آپ کا یہ حسن سلوک صرف عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو نداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے کس، بے سہارا افراد کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ذرا اس جملے پر غور کرنا۔ تکسب المعدوم کا معنی جو چیز موجود نہ ہو، چاہے وہ مال ہو یا مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو موجود نہ ہو معدوم ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ کے پاس جو نہیں ہے آپ اسے کماتے ہیں، مانا کہ آپ کسی دوسرے پر بوجھ نہیں ہیں، بلکہ آپ خود جو مال نہیں ہے اس مال کو کماتے ہیں، اور مال کما کر جود و سخا کے دریا بہا دیتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے، مال کمانا یہ صفت حمیدہ نہیں ہے، خالی مال کما کر جود و نوال کا اظہار یہ اصل میں صفت کمال ہے۔ تو معنی یہ ہوگا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ معدوم کماتے ہیں، یعنی معدوم جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسے کماتے ہیں تجارت وغیرہ کے ذریعے، اور پھر اسے نادار غریبوں میں اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت ہے وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، تُقْسِمُ ثلاثی مزید، تُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، تو اب یہ متعدی ہو جائے گا، تو معنی ہوگا وَتُقْسِمُ الْغَيْرَ الْمَعْدُومَ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مجرد بھی متعدی آتا ہے، تب دونوں تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کو وہ حاصل کراتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ حسن اخلاق، شرافت، دولت صدق، پاک دامنی، راست گوئی، اور وفا بالعہد، جو کہ اوصاف حمیدہ ہیں، جن سے کہ دوسرے لوگ خالی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو، غیروں کو، دوسروں کو جن اوصاف حمیدہ سے وہ خالی ہیں، آپ ان کو اوصاف حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ اور یہ معنی ہے کہ جو دوسرے کہیں پر نہیں پاتے ہیں، ہر جگہ پر ان کے لیے جو معدوم نظر آتا ہے آپ دوسرے کو معدوم عطا فرماتے ہیں، یعنی جو وہ دوسرا کوئی عطا نہیں کر پاتا اور دے نہیں پاتا ہے آپ وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، تیسری صفت حمیدہ، نہیں چوتھی صفت حمیدہ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ مہمان نوازی کرنا یہ صفت حمیدہ ہے، اور مہمان سے منہ موڑنا یہ صفت غیر محمود ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور سچ کے راستے میں آنے والے جو مصائب ہیں ان مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان اوصاف حمیدہ پر ذرا غور تو کیجئے
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوصاف حمیدہ صلہ رحمی، بے کسوں کی مدد کرنا، اور جو کہیں نہ ملے، جو دولت اخلاق اور محاسن اخلاق اور اوصاف حمیدہ جو کہیں پر حاصل نہ ہو سکیں، آپ ان لوگوں کو اوصاف حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں اور مال حاصل کر کے جود و نوال کا اظہار کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ان اوصاف حمیدہ کا ذکر کر کے یہ بتایا، اے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ ایسے کامل اوصاف کے حامل شخصیت کو ناکام فرما دے، نامراد فرما دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو ہر وہ اعجاز عطا فرمائے گا جو اس کی شان کریمی کے لائق اور کسی مخلوق کی عطا کرنے کے لائق ہے۔ اب اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈھارس بندھائی اور آپ ان کو لے کر ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ اب ورقہ ابن نوفل ان کا تذکرہ بھی میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں کروں گا۔ اب میں ایک اس حدیث میں ایک اور جملہ ہے، لفظ تحنس، فتحنسوا فی، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا ماخذ اشتقاق ہے حنس، اور حنس کے معنی آتے ہیں گناہ، تو یہ تحنسو کا معنی معاذ اللہ گناہ کرنا نہیں ہے۔ ذرا آپ اس لفظ پر ذرا آپ قاعدے سے غور کر لیجئے گا۔ تحنس یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے تجنب۔ تجنب کے معنی آتے ہیں اجتناب عن الماخذ، جیسے تعصم، ماخذ اشتقاق اسم، تو تعصم کا معنی گناہ سے بچا۔ تخون، اس کا معنی مادہ خیانت، تو معنی خیانت سے بچا۔ ایسی تنجسا کا ایک معنی، اس کی خاصیت تجنب ہو تو وہ نجاست سے بچا۔ ایسی تحنس کے معنی آئیں گے گناہ سے بچنا، اور عبادت گناہ سے بچنے کا نام ہے، اس لیے یہاں پر یہ تحنسو کے معنی یہ تعبدو ہے کہ آپ اس میں عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحنسو کی تشریح فرمائی ہے، وہ تعبد، لفظ تعبد سے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر تحنس کا معنی گناہ میں پڑنا نہیں ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور عبادت یہ گناہ سے بچنا ہے، تو یہاں پر تحنس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ تو یہ تحنسوں کی تشریح امام زہری کی طرف سے ہے، اور امام زہری یہ حدیث کے راوی ہیں، اور جب حدیث کا راوی کسی کلمے کی تشریح کر دے تو اسے بولتے ہیں ادراج، تو یہ ان کی طرف سے ادراج ہے۔ دوسری بات آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی وحی کا حال ذکر کیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں موجود نہیں تھیں، تو لا محالہ آپ کا یہ بیان یا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست سننے کی بنا پر ہے، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے صحابی سے سنا اور یہ بیان فرمایا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب کوئی صحابی کسی صحابی سے روایت کرے اور اس صحابی کا ذکر نہ کرے تو صحابی کی جہالت، یعنی جو صحابی
جو بیان نہیں کیے گئے ہیں انہیں بولیں گے مجہول، لیکن یہ اصطلاحی لفظ ہے، جہالت صحابی اصطلاحی لفظ ہے، یہ ان صحابی کا ذکر نہ کرنا یہ قاعدے نہیں ہوتا ہے، اور مرسل صحابی بھی اتصال کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو چاہے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست نبی کریم سے سن کر بیان کرتی ہوں، اور یا کسی دوسرے صحابی سے، لا محالہ ان کے اس بیان کا حکم